اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احسن کلمۃ یبتدأ بها الکلام وخیر خبر یختتم بها المرام حمدک اللہم علی جزیل الانعام الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم وسید الانام اعنی بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ البررۃ الکرام ولا سیما علی علیہ السلام جازم اعناق النواصب اللئام والذی رفعہ علما للاسلام ولا سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا صلی اللہ علیہ وسلم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف واللعنۃ الابدیۃ القائمۃ علی اعدائہم ومقصری فضائلہم ومنکری مناقبہم وولایتہم اجمعین اما بعد فقد قال مولانا الصادق انا لعم العباس لمنزلتاً یغتب بها الشہداء مل کے علمدار کی ذات پہ اونچی آواز سے تلاوت صلوات فرما دیجیے. مجھے احساس ہے پیچھے والے لوگ پھلانگتے ہوئے آگے آ رہے ہیں. اگر آپ زحمت نہ سمجھیں یہ جگہ تھوڑی خالی ہے تاکہ سب کے لیے آسانی ہو سکے، مہربانی فرما کے بلا فصل ہوتے جائیے. آگے آگے آئیے، تھوڑا سا آگے آ جائیں. آپ جوان میرے آگے آ جاؤ، ذرا یہاں پہ بیٹھ جاؤ تاکہ پھلانگنے والوں کے لیے مشکل نہ ہو. آپ بھی تھوڑا آگے تشریف لے آئیے. اپنی زبانوں کو درود سے معطر فرمائیے. واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، عاشقان شہنشاہ وفا تشریف فرما ہے. آج مجھے صحیفہ وفا کی الحمد شروع کرنی ہے. وہ سردار، وہ شہنشاہ وفا کے فرات سے گہرا جس کے صبر کا پانی تھا. نہیں آج عباس پڑھنا ہے تو میرے ساتھ سفر کرنا پڑے گا، اور اگر آپ سفر نہیں کریں گے میں مضمون وہیں تبدیل کر دوں گا. میری عادت ہے میں عباس کو جنون میں پڑھتا ہوں، عباس کو وجد میں پڑھتا ہوں. جملہ جملہ منتقل ہو تو دعا ضرور دیجئے گا. آج اس شہنشاہ وفا کا فضائل پڑھنا ہے کہ فرات سے گہرا جس کے صبر کا پانی تھا. وہ سید و سردار کے القما کی پیاسی موجیں جس کے لبوں سے جاری ہونے والے چشمہ عشق حسین کو ترستی ہوئی نظر آ رہی تھے. اسے علم میں دیکھو تو شبیر کا مشیر نظر آ رہا ہے، اسے حکمت میں دیکھو تو زینب کا دلگیر نظر آتا ہے. فاطمہ زہرا جس کے لیے یعقوب بن جائیں، علی جس پر زلیخا ہو جائے. میرا وہ مولا، وہ سید و سردار. عام گھروں میں چاند بننا آسان ہوتا ہے، جہاں اللہ کے آفتاب و مہتاب رہتے ہو وہاں پہ قمر بنی ہاشم ہونا بڑی بات ہے. اور چاند بھی ایسا کہ جسے نہ کبھی گرہن لگا ہو نہ کبھی غروب ہوا. اور سامعین گرامی قدر، جسے روکنے کے باوجود بھی جو شجرہ ممنوعہ کھا لے اسے آدم کہتے ہیں. جو حلال فرات سے اٹھنے والی خوشبو کو اپنے مشام تک نہ آنے دے اسے عباس کہتے ہیں. بیدار سماعتوں پہ فقرہ عرض کر رہا ہوں. سامعین گرامی قدر، کائنات کیا سمجھے گی اس شہزادے کی وفا کیا ہے، اس کا کرم کیا ہے، اس کی شجاعت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی بلندگی کیا ہے. حسن حسین کے ہوتے ہوئے علی جیسا جس کی تمنا کرے اسے عباس کہتے ہیں.
رگڑ کے بے آب و گیاہ زمین سے زمزم نکالے اسے اسماعیل کہتے ہیں، اور جو حلال فرات کو اپنے چلو میں بھر کے دریا کے منہ پہ مار کے اس کو شرمندگی سے گاڑ دے اسے عباس کہتے ہیں۔ اس شہنشاہ کا نام عباس خود حیدر نے رکھا۔ ام البنین لے آئی، کہنے لگے مجھے پتا چلا تھا یا علی آپ نے عقیل سے پوچھا تھا کہ میں اس بی بی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو مجھ جیسا بیٹا دے۔ یا علی آپ کا شہزادہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ام البنین فرماتی ہیں میرے مولا نے جناب عباس کے دونوں بازو کا بوسہ دیا اور اس کے بعد فرمایا آج کے بعد اس شہزادے کا نام عباس ہے۔ میں یہ فقرہ جو عرض کرنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں شاید آپ نے پہلے کبھی سنا ہو، اور اگر نہیں سنا تو پھر شب تک کی دعا کا میں ضرور طالب رہوں گا۔ بھئی یہ جو عباس ہے اسے عربی زبان میں شعر، اردو زبان میں اسے کہا جاتا ہے۔ عربی زبان کی فصاحت کے پیش نظر 6 الفاظ ہیں جو شعر کے لیے بولے جاتے ہیں۔ 6 الفاظ، ایک ہے اسد، ایک ہے صفدر، ایک ہے لیس، ایک ہے غضنفر، ایک ہے حیدر، ایک ہے عباس۔ میں نے کہا میں طلبگار دعاؤں اس فقرے پر 6 الفاظ ہیں جو شعر کے لیے بولے جاتے ہیں۔ ہر حالت میں شعر کو اسد نہیں کہتے، ہر حالت میں شعر کو صفدر نہیں کہتے، بلکہ حالتیں بدلتی ہیں تو شعر کا عربی میں نام بدل جاتا ہے۔ شعر اپنی کچھاڑ میں سو رہا ہو تو اسے اسد کہتے ہیں، کچھاڑ سے باہر ٹہل رہا ہو اسے لیس کہتے ہیں، اگر وہی جا کے کسی شکار پہ جھپٹنے کے لیے بھاگے اسے غضنفر کہتے ہیں، جب وہ شکار کو دبوچ لے اسے صفدر کہتے ہیں، اور جب شکار کی چھاتی پہ پنجہ گاڑ چکا ہو اسے حیدر کہتے ہیں۔ تو پھر عباس کسے کہتے ہیں؟ مورخین نے لکھا ان الاسد الذی یفر منہ الاسد یسمى العباس، جنگل کے باقی شیر جس سے دبک کے بیٹھے اسے عباس کہتے ہیں۔ نہیں حیدری نعرہ لگائیں، ہاتھ اٹھا کے حیدری۔ تم نے پوچھی ہے کہ عباس کی ہیبت کیا ہے، جاؤ معلوم کرو جا کے قیامت کیا ہے۔ اب قرآن قیامت کے بارے میں لکھ رہا ہے، قیامت وہ دن ہوگا کہ جب رشتوں کو رشتوں کی خبر نہ رہے گی، باپ بیٹے کو بھول جائے گا، بھائی بھائی کو بھول جائے گا۔ شاعر کہتا تم نے پوچھی ہے کہ عباس کی ہیبت کیا ہے، جاؤ معلوم کرو جا کے، توجہ میری طرف، قیامت کیا ہے۔ یعنی عباس جب جنگ کے لیے میدان میں اترتا ہے تو باپ کو بیٹا بھول جاتا ہے، بھائی کو بھائی بھول جاتا ہے۔ اور یہ فقرہ جناب اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ آل اللہ مقامہ کی روح کو ایصال ہو، وہ فرماتے تھے عباس کے تلوار سے نکلنے والی چنگاڑیوں کو اگر بیچا جائے تو جہنم خرید کے لے سکتے۔ تم نے پوچھی ہے کہ عباس کی ہیبت کیا ہے، جاؤ معلوم کرو جا کے قیامت کیا ہے۔ اور جس نے نظروں سے ہی روکا تھا یزیدی لشکر، اس کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے۔ مجھے آپ کی چپ کی قسم، طبیعت بحال ہو تو میں 6 اماموں کے فرمان سے عباس پڑھنے جا رہا ہوں۔ میں کبھی داد مانگتا نہیں، میری عادت ہی نہیں ہے، سید زادہ ویسے بھی مانگنے کا عادی کوئی نہیں ہوتا، لیکن میرا ایک پرانا فقرہ ہے، میں کہتا ہوں ہم ولایت علی کے کنکر پھینکتے ہیں، آپ کے تالاب ولایت میں کنکر لگتا ہے تو بوند داد بن کے سامنے آ جاتی ہے۔ آج ویسے بھی فضائل کا آخری دن ہے، کل سے انشاءاللہ مصائب ہی مصائب ہے، اور ساتھ میں درس امام حسین فلسفہ عزاداری کل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آج آپ نے بھی فضائل کا آخری، سلامی کرو اس کو کہ روز عاشور جس کی پناہ میں حسین تھا۔ خطابت نہیں حضور، میرے استاد شفا نجفی صاحب، انہوں نے یہ قصہ آیت اللہ خوئی سے اور انہوں نے خصائص عباس سے پڑھا۔ فرماتے ایک شاعر ہے جس نے شعر لکھا، اس نے کہا یوم استجارہ بہل ورا
وہ دن وہ تھا عاشور کا کہ جب آفتاب امامت بھی عباس کی پناہ میں تھا۔ شعر تو لکھ بیٹھا، پھر گھبرا گیا، کہنے لگا میں نے کیا لکھ دیا اے گستاخ قلم، تو نے یہ لکھ دیا کہ امام وقت عباس کی پناہ میں تھا۔ قلم توڑا، صفحہ پھاڑا، رونے لگا، گریہ کرتے کرتے سو گیا۔ خواب میں کیا دیکھا کہ کربلا میں ہے، اور کربلا میں کیا دیکھا کہ روضہ حسین خالی ہے۔ جا کے دربان سے پوچھتا ہے حسین کا روضہ کیوں خالی ہے؟ کہا اس لیے کہ حسین عباس سے ملنے گیا۔ کہا میں بھی پیچھے پیچھے عباس کے روضے پہ گیا، کیا دیکھا؟ حسین عباس کے روضے کا طواف کر رہے ہیں اور یہ شعر پڑھ رہے ہیں، کربلا وہ دن تھا کہ جب حسین عباس کی پناہ میں تھا۔ اسی لیے ایک شعر ہے مولا حسین کا، ضبط رکھیے گا آنکھوں پہ، خدا سلامت رکھے۔ فرمایا کنت عونا فی الامور جمیعہا، یہ ترجمہ کرتے ہوئے میں کانپ جاتا ہوں۔ حسین فرماتے ہیں عباس میری ہر شے میں تو میرا مددگار ہے۔ عباس خدا کی قسم واجب کی نیت سے عباس سنا کرو، اس لیے کہ عباس مت کہو کہ 72 لے کر آیا تھا کربلا میں زہرا کا بیٹا، ارے 72,000 لشکر بھی سہم جاتے ہیں جب عباس چلتا ہے، بھرپور لشکر۔ یہ مجھے سامعین اللہ تمہیں لے جائے کربلا، مولا عباس کی زری کی زیارت کرو، وہاں پہ ایک فقرہ لکھا ہوا ہے، یا معسکر الحسین کلہ، اے حسین کے کل لشکر تجھ پہ ہمارا سلام۔ عباس علمدار قمر بنی ہاشم، صحیفہ وفا، شہنشاہ اطاعت، عبد الہی، شمشیر حسین، اعتبار زینب۔ عباس ساری کائنات مشکل پڑے تو جس کی درگاہ پہ جاتے ہیں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور میرے رسول فرماتے ہیں اذا کنت فی ای نائبۃ فانت مفرج الکرب عنی، فرماتے تھے یا علی جب محمد پہ مشکل آئے تو میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں، تاکہ کوئی بعد میں اعتراض نہ کرے میں قرآن کی آیت پڑھتا جاؤں۔ قرآن نے بھی آیت میں لکھا ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اے رسول تو اللہ سے کہہ کہ پروردگار مجھے مدد نہیں مددگار چاہیے۔ تو علی مددگار ختم مرتبت بھی ہے، وہ ظاہری سی بات ہے، مددگاری سے مراد ہے کہ ہر جنگ میں علی ہے جو تلوار چلاتا ہے اور نصرت اسلام ہوتی ہے۔ لیکن میرے مولا علی فرماتے ہیں جب کبھی میں بھی گردش زمان سے تھک جاتا تھا تو بطول کی بارگاہ میں آ کے مشکل کشائی کرتا تھا۔ اب تسلسل دیکھنا ذرا، ہم سب کے مشکل کشا نبی، نبی کے مشکل کشا علی، علی کے مشکل کشا زہرا۔ اور اب یہ جملہ سنیے گا، صاحب سوائق محرقہ لکھتا ہے قیامت محشر کا دن ہوگا، بطول شفاعت کے لیے کھڑی ہوگی، آواز نبی آئے گی یا ابنتی ما عندک من خزینت الشفاعہ، تیرے پاس دلیل شفاعت کیا ہے؟ تو زہرا فرمائے گی الیوم کفانی الیدان المقطوعتان من ابن العباس، آج زہرا کے پاس عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو کافی ہیں، عباس کے 2 بریدہ دست کافی ہیں۔ سامعین عباس معرفت امام کے مکمل نصاب کا نام ہے۔ میں نے جو حدیث سرنامہ سخن میں اختیار کی، میرے آقا صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا لِعَمِّ العباس یوم القیامہ لمنزلۃ یغتب بها الشہداء، فرمایا قیامت کے دن میرے چچا کی کیا شان ہوگی۔ اور اس سے پہلے آقا فرماتے ہیں کہ جس وقت محشر میں تمام انسانیت صف بستہ ہجوم عام ہوگا، انبیاء کی سواریاں آئیں گی، آواز قدرت آئے گی، سب اپنے سروں کو جھکاؤ کہ میرے نبی آ رہے ہیں۔ اور پھر امام فرماتے ہیں جس وقت شہداء آئیں گے، آواز آئے گی نبیو تم بھی اپنی سواریاں چھوڑو کہ میرے مقتول شہداء آ رہے ہیں۔ اور مولا صادق فرماتے ہیں شہید جس کے رتبے پہ رشک کریں گے اسے عباس کہتے ہیں۔
9 محرم کل تاسوعہ، عصر تاسوعہ فوج یزید کا ارادہ تھا کہ حملہ کریں، اور یہ مت کہا کرو کہ ایک رات کی مہلت مانگی ہے حسین نے، جو مانگے وہ حسین نہیں ہے، بلکہ عباس سے کہا انہیں مہلت دو، شاید کوئی اور نکل آئے۔ جنگ کل طے تھی 9 محرم کو، عصر تاسوعہ، ان کمینوں نے وار کرنا شروع کر دیے ایک مرتبہ۔ اور یہ جو فقرہ پڑھ رہا ہوں حدیث کا، یہ فقرہ بھی سرنامہ ذریعہ ابوالفضل عباس پہ سونے کے ساتھ کندہ ہے۔ جس وقت فوج یزید نے حملہ شروع کیا، ایک مرتبہ مولا حسین نے فرمایا عباس ارکب، سوار ہو اور جا کے انہیں بتا کہ حسین 1 دن کی مہلت دیتا ہے۔ اور روایت کے فقرے ہیں لما رکب العباس علی الفرس، جب حسین کا مجاہد علمدار لشکر حسین رہوار کی پشت پہ آیا، یا لفظ بدلوں، بدلیوں پہ آفتاب ام البنین بیدار ہوا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے فرمایا، اور یہ جملہ ضبط کر کے سنیے گا، بے نفسی انتا یا اخی العباس، میری جان تجھ پہ قربان، کتنا حسین لگ رہا، میری جان تو حسین کہہ رہے ہیں میری جان تجھ پہ قربان۔ میرے وقت کے امام زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں السلام علی امنا المواسی لأخیہ الفادی بنفسہ، امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام میرے وفادار چچا کو، جس نے ایک لحظے کے لیے بھی امام حسین سے ارد گرد اپنے خیال کو منحرف نہیں کیا۔ سلام اس پر، میرے مولا سلام پڑھتے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے اپنے کل کے لیے اپنی آج میں سے حصہ بنا لیا، سلام اس پر کہ جس نے اپنے سب بھائیوں کو حسین کے قدموں میں بٹھا دیا۔ اور یہاں پہ میں ایک جملہ کہوں گا، جنہیں اللہ قرآن میں سلام الیاسین کہے وہ امام زمانہ ہے، اور امام وقت جس کو خراج تحسین کہے وہ عباس علمدار ہے۔ اور آپ جس محبت سے سن رہے ہیں تو پھر مل کے ایک مرتبہ سب مل کے ام البنین کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اس لیے کہ عباس ہوتا ہی نہیں جب تک ماں ام البنین نہ ہو۔ جب شادی کر کے گھر میں آئی ہے نا ام البنین، تو روایت کے فقرے سیدھی نہیں چلی بلکہ دیواروں کے ساتھ چلتی تھی۔ کسی نے پوچھا یہ کیا؟ کہا جہاں بطول جیسی زہرا کے قدم چلتے، مجھ جیسی کنیز۔ اللہ تمہیں زیارتوں پہ لے کے جائے، کوفہ جاؤ جب کوفہ، تو اس وقت آج بھی وہ مولا کا گھر موجود ہے جہاں پہ حسن حسین زینب اور عباس رہتے تھے۔ جو ہی زائر گھر میں داخل ہوتا ہے بالکل داہنی طرف پہلا کمرہ عباس کا ہے، اس کے بعد زینب کا ہے، پھر حسن حسین کا ہے۔ درباریوں سے پوچھو وہاں جا کے کہ یہ پہلا کمرہ عباس کا کیوں ہے؟ فرمایا عباس خود کہتا تھا میں نے حسین کا چوکیدار بن کے رہنا۔ نس نس میں وفا پلائی ہے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ تقی بہجت فرمایا کرتے تھے، ام البنین کی پوری کوشش تھی کہ اپنے بچوں کو یہ بات سمجھا دے کہ زندگی کچھ بھی نہیں اگر حسین نہیں، اور کامیاب ہوئی ام البنین۔ آپ کو خبر ہے کہ ام البنین کا عباس صرف نہیں مارا گیا کربلا، چاروں شیر لڑے ہیں کربلا میں، اور کہا کرتی تھی یا من رأى العباس کر علی جماہیر قد براءہ من ابناء حیدر کل لیس ذی لبد۔ بی بی فرماتی تھی یا کاش میں منظر دیکھتی کس طرح علی کا علی بیٹا فوج اشقیاء پہ جھپٹ جھپٹ کے حملے کرتا ہے، اور پھر اس کے قدموں پہ چلتے ہوئے میرے 3 شیر بھی لڑتے تھے۔ یہ ام البنین کی تربیت ہے۔ اور سامعین، میرے مولا کا لقب عربی میں ہے صاحب اللواء، جھنڈے والا، آپ اردو میں کہتے ہیں علمدار۔ طبیعت ہے ساتھ میں مولا عباس کی صفین پڑھنا چاہتا ہوں، اور ہر جملے پہ کتاب کا حوالہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ عباس کی صفین، میرے جوان اگر میرے ساتھ ہے تو ایک مرتبہ عبادت سمجھ کے علی کا نعرہ فرما دیجیے گا۔ پیچھے والے بھی راضی ہیں؟
تو پیچھے سے ایک نعرہ ہے ذرا نام حیدر کا. علمدار کربلا، یہ میرے مولا کا لقب ہے. یہ تاریخ علم و علمداری پڑھنے جا رہا ہوں اور اسی تسلسل کے آخر میں صفین کے چند جملے عرض کروں گا. سامعین، یہ جو ہم علم اٹھاتے ہیں، میں نے حضرت آیت اللہ وحید خراسانی کو دیکھا جس وقت ایران میں وہ علم جو مولا حسین کے گنبد پہ ہے. پاکستان میں کبھی آتا ہے؟ میں آج سے 6 سال پہلے اتبا حسینیہ یعنی روضہ حسین کے خادموں کے ساتھ پاکستان آیا تھا علم لے کر، اور یہ بات محفوظ ہو رہی ہے. ہم بلتستان گئے علم لے کر، آپ یقین جانیے کئی لوگ بے ہوش ہو گئے، اتنا ازدحام تھا علم کی زیارت کے لیے. آیت اللہ وحید خراسانی کے سامنے علم گنبد امام حسین آیا تو وحید خراسانی احتراماً کھڑے ہو گئے اور جھک کے بوسہ دے کے فرمایا اس سے حسین کی خوشبو آتی ہے. علماء پرست مجمع بیٹھا ہے، علم کا احترام کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ پاکیزہ نشانی ہے جو عباس کی یاد دلاتی ہے. لیکن معلوم ہے یہ سب سے پہلے علم آیا کہاں سے، کس نے بنایا، کدھر آیا اور اس کا سفر کیا ہے. میں بڑے مختصر لفظوں میں اپنے جوان جو علم اٹھاتے ہیں ان کے لیے عرض کرتا چلوں. سامعین، سب سے پہلی جنگ، کتاب کا نام نوٹ فرما لیجیے ابن بختری، دوسری کتاب کا نام ذکر العباس. اس میں روایت ہے ان اول رایۃ نزلت من السماء لاول حرب بین قابیل و شیس وکانت ہی الحلۃ البیضاء. فرمایا کہ سب سے پہلی جنگ جو کائنات میں انسانوں کے درمیان ہوئی وہ شیس جو آدم کے تیسرے بیٹے تھے ان کے درمیان اور قابیل جو قاتل حابیل تھے، 2 بھائیوں کے درمیان ہوئی. اس کائنات کی پہلی جنگ میں احد اللہ من السماء حلۃ البیضاء، اللہ نے آسمان سے سفید علم اتارا جو نبی کے ہاتھ میں دیا. اس کا مطلب ہے کہ علم بدعت نہیں ہے، اللہ آسمان سے اتارتا ہے اور نبیوں کے ہاتھوں میں دیتا ہے. پر جس کا نبیوں سے سلسلہ ملتا ہو وہ علم کو اچھا سمجھتا ہوگا. شیس نبی کے ہاتھ میں علم دیا اور پھر اس کے بعد جنگ جیت لی. یہ علم سفر کرتا ہوا نخنوخ کے پاس آیا، وہاں سے سفر کرتا ہوا حضرت نوح کے پاس آیا، وہاں سے سفر کرتا ہوا جناب خضر کے پاس آیا، جناب موسیٰ کے پاس آیا، جناب یعقوب و یوسف کے پاس آیا. یہ سفر کرتا کرتا حضرت اسحاق کے پاس آیا. یہ آسمان والا علم سفر کرتا ہوا ابراہیم کے پاس آیا. پھر کتاب کا نام نوٹ کرو ذکر العباس، عربی کی عبارت پڑھتا ہوں. روایت کہتی ہے ان اول من صنع الرایۃ فی ھذا العالم ہوا ابراہیم النبی. سب سے پہلے زمین میں جس نے علم بنایا تھا وہ ابراہیم نبی تھا. سنی کتاب سے پڑھ رہا ہوں. وہ کون تھا؟ وہ کون تھا؟ سب سے پہلے اتارنے والا اللہ، سب سے پہلے زمین پہ علم بنانے والا حضرت ابراہیم. اور حضرت ابراہیم نے یہ علم حضرت اسماعیل کو دیا. حضرت اسماعیل کے بعد یہ علم سفر کرتا ہارون کے پاس، انبیاء کے پاس کرتا کرتا جناب حضرت عبد مناف کے پاس آیا. اس کے بعد جناب کعب کے پاس آیا. اس کے بعد جناب لوئی کے پاس آیا. اس کے بعد جناب مالک کے پاس آیا. مالک کے بعد یہ علم جناب غالب کے پاس آیا. جناب غالب کے بعد یہ علم عبد مناف کے پاس آیا. عبد مناف کے بعد یہ علم جناب حضرت ہاشم کے پاس آیا. جناب ہاشم نے علم اٹھایا اور عبد المطلب کو دیا. عبد المطلب نے علم اٹھایا تو اپنے بیٹے ابو طالب کو دیا. ابو طالب نے علم اٹھایا محمد مصطفیٰ کو دیا. محمد مصطفیٰ علم لے کر خیبر میں آئے اور آ کے آیا لَأُوتِيَنَّ غَدًا رایتن رجلن کرارن، کل میں علم مرد کو دوں گا. نعرے بند.
کل میں علم مرد کو دوں گا۔ ساری رات مرد انتظار کرتے رہے، ہم میں سے وہ مرد کون سا ہے جو نبی کو مرد لگتا ہے؟ اچھا، روایت کے فقرے ہیں، میں ابھی گاڑی میں جب آ رہا تھا تو مطالعہ کرتے آ رہا تھا، ایک کتاب میں نے روایت پڑھی، اور روایت یہ تھی کہ جب جنگ خیبر میں علی جیت کے واپس آئے نا تو سرکار نے سب کو مال غنیمت بانٹا، ہر کسی کو ایک ایک حصہ ملا، علی کو 2 ملے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ علی نے جنگ کا نقشہ بدلا ہے۔ میں سوچتا ہے کوئی اور وجہ بھی ہوگی، تو بڑے سوچنے کے بعد یہ ذہن میں خیال آیا شاید اس لیے بھی دیا ہو کہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ مرد کو خاتون سے 2 برابر ملتا ہے، اور علی کو نبی مرد کہہ چکے تھے۔ بہادروں میرے جوان، میرے پیٹے کوئی نہیں جائے بات چو کھائے متا میں نعرہ لی رکھے، درود بھیجیے گا بر محمد و آل محمد کے ذات۔ علی وہ علم لے کر اپنے حسن کو دیتے ہیں، حسن وہ علم تھام کے حسین کو دیتے ہیں، حسین وہ علم جنگ صفین میں عباس کو دیتے ہیں۔ بہت شکریہ، میں منزل پر آ گیا۔ اب کتاب کا نام نوٹ کرو، مناقب خارزمی، صفحہ نمبر 222۔ اس کی روایت پڑھنے جا رہا ہوں۔ جنگ صفین وہ جنگ ہے جو صفوں والی جنگ ہے، صفین بھی کہتے ہیں صفین بھی کہتے ہیں، یعنی صف بصف لشکر، یہ تاکہ جوانوں کے ذہن میں نقشہ آ جائے عباس کی پہلی جنگ کیسے ہوئی ہے۔ سامعین گرامی قدر مناقب خارزمی والا لکھتا ہے کہ لشکر شام نے ترکیب سوچی کہ اس طرح فوج کو سجایا جائے، سامنے نیزے والے، پھر بھالے والے، پھر اس کے پیچھے تیر والے، پھر شمشیر والے، 50 صفیں لگی ہوئی تھیں۔ جنگ صفین میں لوگ جاتے، 2-3 صفیں مشکل سے ختم ہوتی، پھر واپس لوٹ آتے۔ محمد ابن حنفیہ لہو لہان ہو کے واپس آیا اور آ کے کہنے لگا یا علی، مجھے لوگوں نے تانا دیا ہے، حسین باقی بیویوں کے بچے تو علی باقی بیویوں کے بچے تو جنگ کے لیے بھیج رہا ہے، پر بطول کے بیٹے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ جملہ کہا، حسن نے کہا حسین اٹھو، حسن نے فرمایا حسین اٹھو، آؤ انہیں جنگ لڑ کے دکھائیں کہ علی کے بیٹے جنگ کیسے لڑتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، یہ آواز سفر کرتی کرتی عباس کے کانوں میں پڑی۔ ایک مرتبہ ام البنین کا دودھ اور علی کا لہو انگڑائی بن کے بدن میں لڑنے لگا۔ یا سامنے آئے، کہا مجھے ماں نے بتایا تھا عباس تو زندہ ہو اور حسین میدان میں ہو، یہ نہیں ہو سکتا، مجھے جنگ کی اجازت دیجیے۔ صاحب مناقب خارزمی کہتے ہیں علی کے کپڑے پہن کے، علی کی تلوار پہن کے، منہ پہ نقاب ڈال کے ام البنین کا چاند تیار ہوا، ہاتھ میں شمشیر تھامی ہوئی ہے۔ یا ایک مرتبہ لشکر شام سے ٹکرایا، وہاں صبح ہو گئی، شام کے مقدر میں شام ختم ہو گئی۔ اب صاحب مناقب خارزمی عربی میں کہتا ہے انہو غاب من ھذا الصف ثم طلع من ذاک، عباس اس رنگ سے لڑتا تھا، اس صف میں غروب ہوتا تھا، اس صف سے طلوع ہوتا تھا، اور کئی لوگوں کے سروں کو فضا میں اڑاتا تھا۔ یا ایک مرتبہ امیر شام نے کہا ابن اشعث مجھے لگتا ہے علی جنگ لڑنے آ گیا ہے۔ اس نے کہا علی وعدہ خلاف نہیں ہے، یہ علی کا کوئی بیٹا معلوم ہوتا ہے۔ یہ جملے کہنے تھے۔ پسرے امیر شام نے کہا اے ابن اشعث جا کے اس کا مقابلہ کر۔ وہ کہنے لگا میں 40,000 مردوں سے لڑنے والا، اس بچے سے میری جنگ بنتی ہی نہیں ہے۔ اسے کیا پتا تھا کہ علی کا مانگا ہوا شجاع ہے، یہ اس سے میری جنگ بنتی نہیں ہے۔ اس نے اپنا پہلا بیٹا بھیجا، یا تھوڑی ہی دیر میں عباس نے اسے فنار کر دیا۔ ابن اشعث نے دوسرا بھیجا، 7 بچے مروا کے ابن اشعث اب آیا، ادھر ابن اشعث آیا،
عباس سے لڑنے کے لیے عجب نہیں آواز حیدر کرار دوش سبا پہ سفر کرتی ہوئی سماعت عباس کو چوم رہی ہو اور آواز آ رہی ہو دخترے برقرنج و مہن بن کے تن، ہر بدن میں اجل کی اگن گھول دے، لشکروں کا جگر چیر مستی میں آ، زلزلوں کی طرح گھن گھنن گھول دے، اپنے دشمنوں کے سروں کو آسماں پر اڑا، آب دجلہ میں ان کے کفن گھول دے، اور فرمایا دیکھ بزم شجاعت کا ہر تاجور تیرے نزدیک ہے اور میرے پاس ہے، یوں لڑو دشمنوں کو گمان تک نہ ہو کہ علی لڑ رہا ہے کہ ابا، ہاتھ اٹھا کے صفین کا نعرہ حیدر۔ بس میرا بیٹا یہ آخری نعرہ ہے، بہت شکریہ۔ اب ہونا کیا تھا، ذوالفقار نے ایک ہی بار میں 2 نیم کر دیا ابن اشعث، یا واپس آئے تو حسین داد دیتے رہے، فرمایا ہم نے بابا کی خیبر میں جنگ دیکھی تھی عباس، تجھے آج لڑتے دیکھا ہے، پوری جنگ نہیں لڑنے دی۔ صاحب کتاب کہتے ہیں علی نے فرمایا بس میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میری دعا قبول ہو گئی، روک لیا عباس کو وہیں پر اور فرمایا عباس اس سے آگے جنگ نہیں لڑنی۔ پھر عباس نے کہا اچھا کوئی اور موقع آئے گا کہ عباس جنگ لڑے گا۔ یا 40 ہجری کو مسجد کوفہ میں کمینے نے علی کے سر پہ وار کیا، عباس نے تلوار نکالی، حسین نے عباس کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا عباس تو کربلا کی امانت ہے۔ پرانے عزادار بیٹھے ہو، محرم کی 8 ہو چکی ہے، اجرکم علی اللہ، آج اس کا ماتم ہے جس کے بازو ہی کاٹ لیے گئے تھے، اجرکم علی اللہ۔ آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں میں جب حسین کی قبر پہ جاتا تھا تو 2 گھنٹے کی زیارت پڑھتا، لیکن جب میں عباس کے روزے پر جاتا 2 جملے کہہ کے اتنا روتا کہ مجھ سے زیارت پڑھنے کی ہمت نہ ہوتی۔ پہلا جملہ پڑھتا السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی تجھ پہ سلام ہو، اور دوسرا جملہ عزادارو السلام علیکہ یا حجاب زینب، زینب کا پردہ تجھ پہ سلام، اس لیے کہ جب عباس گھوڑے سے گرا ہے تو نہ حسین کا زور کمر باقی رہا، نہ زینب کو اعتبار حجاب باقی رہا۔ میں نے آج بھی اپنے گھروں کی بیویوں کو دیکھا ہے، اگر کسی بہن پہ مشکل آ جائے نا اور اس کا بھائی کسی حادثے کا شکار ہو جائے، وہ ہر کسی کا واسطہ دیتی ہیں پر اللہ کو عباس کا واسطہ ضرور دیتی، عباس میرے ویر دی خیر ہو۔ آپ تھک گئے ہیں، ام البنین ساری زندگی عباس کو روتی ہے، جب کوئی تازیانہ مارتا تھا تڑپ کے زینب کہتی ہے میرا عباس جو کوئی نہیں رہا، رونا عباس کو رونا منہ چھپا کیا عزاداران مظلوم کربلا، حسرتیں گھٹی رہ گئی جگر میں عباس کی، عباس تجھے جنگ نہیں لڑنے دی جائے گی۔ یا 50 ہجری کو کمینوں نے حسن کے جنازوں پہ تیر مارے، پھر عباس نے تلوار کو نیام سے باہر کیا، شبیر نے عباس کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا، عباس تو کربلا کی امانت ہے۔ اب عباس کے دل میں دیکھو کتنی حسرتیں ہیں جو کٹی جاتی ہیں۔ یا ایک مرتبہ 28 رجب کو زینب نے مدینہ چھوڑا، اب غیرت عباس جلال میں آئی، آقا میں پوچھوں تو صحیح کس کی طاقت ہے جو میری زینب کو مار؟ عباس تو کربلا کی امانت ہے۔ آ گئے کربلا میں حسین، 3 محرم کو خیمے لگ گئے، 7 محرم کو پانی ختم ہوا، سکینہ کے پیاسے ہونٹوں کو دیکھا، یا ایک مرتبہ رو کے کہا آقا مجھے لڑنے کی اجازت،
تیری سکینہ بڑی پیاسی ہے۔ عزادار و حسین روکتے رہے تو عاشور کی امانت ہے، ابھی تک جو نہ رو سکا وہ نگاہیں بلند کرنا۔ قیامت عاشور کا سورج طلوع ہوا، یا عباس بڑی خوشی کے ساتھ آیا، آقا عاشور آ گئی۔ میرے مولا نے جملہ بدل دیا، عباس انت صاحب اللوائی، تو میرا میر کارواں ہے، سپہ سالار ہے، جب تک فوج باقی ہے۔ اب دیکھیو عباس کی حالت کیا ہے، میں شاید بیان کرنے میں قاصر رہ چکا۔ عزادارو تصور کرو گے عباس جیسا بہادر ہو اور اکبر کے کلیجے میں برچھی کفن ہو جائے، قاسم کا لاشا لایا جائے، عباس دیکھتا رہا، ایک شہید کے لاشے پہ کہتا ہوگا مجھے ایک مرتبہ میدان میں اترنے دو، میں اکبر تیرا بھی بدلہ لے لوں گا، میں زینب کی جوڑی کا بدلہ بھی لے لوں گا، میں حسن کے یتیم کا انتقام بھی لوں گا۔ عزادارو اسر عاشور آ گئی۔ اب جو عباس ہاتھ جوڑ کے آیا، آقا اذن لی للجہاد، مولا اب لڑنے کی اجازت۔ میرے مولا نے فرمایا تو سپہ سالار ہے، گریہ کرنے والوں سر اٹھانا۔ ناظر العباس یمیناً و شمالا، چاروں طرف دیکھا، لاشوں کے مجمع میں کھڑا ہوا تھا۔ میرے مولا وہ لشکر کی طرح ہے جس کا عباس سپہ سالار ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا یہ فقرے کہنے تھے، آواز آئی عباس تجھے جنگ کی اجازت نہیں۔ یہ ہے عباس کی مظلومیت۔ عباس کٹنا، عباس کی بازو کٹنا عباس کی مظلومیت نہیں ہے، زندگی میں یہ حسرت تھی کہ میں جنگ لڑوں گا۔ علی نے مانگا تھا اس لیے کہ جنگ لڑے گا، پر حسین نے آخری وقت کہہ دیا کہ نہیں تو بس نہیں۔ اب سر کو جھکائے ہوئے خیموں کے باہر ٹہل رہا ہے۔ یا سکینہ کی آواز ہے، یا اماں حلقتنی العطش، چچا سکینہ کا جگر کباب ہوتا ہے، مجھے پانی کی آرزو ہے۔ ایک مرتبہ عباس خیمہ سکینہ میں آئے، کہا سکینہ اپنے بابا سے سفارش کرو گی؟ اگر تم کہو گی تو حسین نہیں ٹالیں گے۔ ایک مرتبہ شیخ کی بیٹی آئی شبیر کے پاس، بابا چچا کو پانی کی اجازت دیجئے۔ حضرت محسن الملہ فرمایا کرتے تھے، دل میں کہتے تھے شبیر سکینہ اب تو تجھے پانی کی پیاس ہے، لیکن جب شام کے کمینے تجھے تماچے ماریں گے بڑا یاد آئے گا تجھے عباس۔ سکینہ دیکھ کے اجازت مانگ، بچی نے اجازت مانگی، شہ نے اجازت دے دی۔ بی بی نے کہا آقا چچا میں خود مشکیزہ پہناؤں گی۔ بھتیجی اور چچا کا پیار یہ تھا، بڑے قد والے عباس نے خود کو جھکانا شروع کیا۔ بعض علماء سے سنا اتنا جھکا وفادار کہ سکینہ کی جوتیوں پہ عباس کے ہاتھ۔ شیخ کی بیٹی نے مشکیزہ پہنایا۔ آپ تیار ہیں میں مقتل عباس پڑھوں؟ شیخ کی بیٹی نے شیر کو مشکیزہ پہنایا۔ عباس تیار ہوا، سکینہ نے بچوں کی قطار بنانا شروع کر دی۔ سب سے چھوٹے کو پہلے پانی دوں گی، اس کے بعد بڑے کو دوں گی۔ اعتبار اتنا تھا کہ چچا جائے گا تو پانی ضرور آئے گا۔ ذہن میں منظر بناؤ مسلمانوں، حسین کے بچے ہاتھ میں خشک مشکیزیں اٹھائے، عباس کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ یا ام البنین کے شہزادے نے رہوار کی پشت پہ خود کو سوار کیا، آخری الوداع کہنا چاہا، آواز آئی حسین کی، عباس تیری بہن خیمے میں تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ فقرے اس کے لیے ہے جو ابھی تک رو نہیں سکے۔ شام کی ملکہ کے خیمے میں آیا، نگاہیں جھکی ہوئی۔ یا ایک مرتبہ زینب نے فرمایا عباس میں بڑی چھوٹی تھی، کوفہ کا شہر تھا، 19 محرم میرے بابا کے سر پہ ضربت لگی، 19 رمضان میرے بابا کے سر پہ ضربت لگی۔ میرے بابا نے آنکھیں کھول کے فرمایا زینب ذرا گھر میں چل کے تو دکھا۔
میں نے گھر میں ننھے قدم سے چلنا شروع کیا، میرے بابا کی آنکھوں سے ایک مرتبہ آنسوؤں کا فوارہ جاری ہوا۔ تڑپ کے علی کہتا ہے زینب شاید تجھے کل چلنا پڑ جائے۔ زینب میں دیکھ رہا ہوں میری شہزادی کیسے چلتی ہے۔ یا ایک مرتبہ میں نے سوچا بابا زینب کو کبھی تکلیف آئے گی؟ آواز آئی ہو سکتا ہے اسی شہر میں تو اجڑ جائے۔ اجڑنے کا نام آیا، میں نے دل میں سوچا جس کا عباس جیسا بھائی۔ عباس میں آج سمجھی مجھے بابا کیا کہہ رہے، تجھے سکینہ نے پانی کے لیے بھیجا جا، لیکن عباس بتاتے جانا کیا ہمارے پردے سلامت ہیں؟ سر کا ماتم کرو عزادار، کیا ہمارے پردے سلامت؟ نہیں معلوم اگلے سال زندگی ہو نہ ہو۔ یا زینب سے ودا کیا، شیخ مجاہد رہوار پہ بیٹھا، آیا نہر فرات میں گھوڑے کو اتارا، مشکیزہ بھرا پر پانی نہ پیا۔ عزادارو یا عباس نے گھوڑا دوڑانا شروع کیا، ایک ہاتھ میں علم، ایک ہاتھ میں مشک سکینہ۔ طفیل کمینے نے وار کیا، عباس کا بایاں عباس کا بایاں بازو کٹا۔ مختل والے لکھتے ہیں عباس کا گھوڑا نہیں رکا، ڈولتا علم دیکھا زینب نے، عباس کا گھوڑا نہیں رکا۔ ارے ابن شاس کمینے نے وار کیا، قد قطع الیمین، عباس کا بایاں بازو بھی گر گیا۔ اب عزادارو آخری فکر ہے، عباس نے مشک سکینہ دانتوں میں لیا پر پانی نہ پیا۔ یا پسر سعد کہتا ہے حرملہ نشانہ لے۔ اللہ رحمت کرے مختار پر، جب مختار نے حرملہ کو قید کیا، کہا حرملہ تو نے کربلا میں کیا کیا تھا؟ حرملہ کہتا ہے میں نے 3 ایسے تیر مارے جس کے بعد حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ کہا پہلا تیر اصغر کے گلے میں مارا، دوسرا تیر میں نے حسین کی آنکھوں پہ مارا، تیسرا تیر جب عباس جا رہا تھا، بازو کٹے ہوئے خون بہ رہا تھا، میں نے عباس کے مشک پہ تیر مارا، عباس کا گھوڑا مڑا۔ اجرکم علی اللہ، جعلکم اللہ من الباقین۔ جھولیاں پھیلا لو، اپنی دعاؤں کے لیے پروردگار کے بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ معبود تجھے اجڑی ہوئی گودیوں کا واسطہ، عباس کے دل کی گھٹی ہوئی حسرتوں کا واسطہ۔ یا ایک مرتبہ خطیب نے عباس کی شہادت پڑھی، کربلا میں رات کو زہرا خواب میں ملی، زہرا نے فرمایا خطیب تو نے عباس کی پوری شہادت نہیں پڑھی۔ تڑپ کے کہتے ہیں بی بی میں نے سارا کچھ پڑھ دیا۔ کہا تو نے مجمع سے ایک سوال نہیں پوچھا؟ کہ زہرا کون سا سوال؟ کہ پوچھنا تھا جب کوئی مجاہد بھاگتے گھوڑے سے زمین پر آئے تو کس کے سہارے آتا ہے؟ کہ بی بی بازوؤں کے سہارے، کہ جس کے بازو کٹ گئے ہو اس کا سر زمین پر گرا۔ یہ قیامت کا فقرہ میں نہ پڑھتا، لیکن مجھے معاف کرنا اس فقرے پہ، میں نے خادم عباس سے سنا ہے عباس کی قبر کا قد اصغر جتنا ہے، اتنے بڑے قد والا عباس، اصغر کے قد برابر قبر۔ پوچھا یہ کیوں؟ کہا کمینوں نے شام غریبہ ایسے کچلا ہے لاش۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہ باب الحوائج کی عظمت کا واسطہ جوانوں کو سیرت عباس عطا فرما۔ معبود 2 دن رہ گئے ہیں قیامت عاشور میں، ہم کو سچے معنی میں عزادار حسین ابن علی بنا۔ معبود قیامت کے دن شفاعت سید الشہداء سے بہرمند فرما۔ کوئی بے روزگار، کوئی بے اولاد، کوئی پریشان حال، جس کے دل میں جو دعا ہے آل محمد کی عظمت کا واسطہ
تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ تمام دعاؤں کی ایک دعا، معبود یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارے آقا کو ہمارے اعمال سے راضی و خوشنود فرما۔ مراج عظام علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ آل محمد کی عظمت کا واسطہ شہدائے ملت جعفریہ ہم تمام کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ بالخصوص خبریں گردش کر رہی ہیں، دہشت گردی کا خطرہ ہے، صدقہ محمد و آل محمد جہاں جہاں عزاداری حسین منعقد ہو رہی ہے، بطول کے مظلوم پہ رونے والوں کی خیر فرما، تمام کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ چونکہ عباس کی مجلس بہت بابرکت ہوتی ہے، میرے ساتھ مل کے سب بسم اللہ الرحمن الرحیم پرخلوص۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جملہ مرحومین مرحومہ شہدائے ملت جعفریہ حاضرین کے مرحومین کے لیے الفاتحہ۔